سوچا کہ میں بھی نبی پاک کے ثنا خانوں میں اپنا چہرہ لکھوا لوں اور پنجابی نعت کے آپ کو دو شعر سنا دیتا ہوں انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے شوق ہوتے ہیں۔ یہاں آ کے سچی بات ہے، ایک تو مجھے ایک بڑا عجیب اتفاق کہہ لیں، کیفیت کہہ لیں کہ میں یو کے کئی بار گیا ہوں اور کئی یو کے والوں سے یہاں آج ملاقات ہوئی ہے۔ بہت چھوٹا سا گاؤں ہے اور یہاں کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور وہاں جا کے دنیاوی طور پہ ترقی بھی کی، پھر انہوں نے اپنے گھر یہاں بنائے۔ تو بہت سارے لوگوں کو بہت سارے شوق ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ گھر بنانے کے شوقین، کچھ پیسے بنانے کے شوقین، کچھ دنیا دیکھنے کے شوقین۔ یہاں میں یو کے والے جو مجھے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے لائیو بھی کہیں جا رہا ہو، کہ بہت سارے گاؤں یہاں ایسے ہیں جہاں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، گھر بنے ہوئے ہیں، مگر مکین نہیں ہیں۔ مکین بیرون ملک میں ہیں اور اب تو بعض اوقات دنیا سے چلے جاتے ہیں، بچے واپس نہیں آتے، گھر یہیں ایسے ہی رہتے ہیں۔ تو میں مشورہ دوں گا جو عاشقان رسول مجھے سن رہے ہیں، میرے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، خاص طور پہ یو کے یورپ میں رہنے والوں کے لیے، کہ دنیا کا گھر اب اگر استعمال کا نہیں تو اس گھر کو جنت کے گھر میں تبدیل کر لو۔ اس مکان میں کوئی ایسی نیکی کا کام کر لو کہ اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت میں گھر عطا فرما دے۔ تو دعوت اسلامی موجود ہے جو مدرسے، مساجد، جامعات اور کئی شعبہ جات بناتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے ظفر بھائی، جنہوں نے ماشاءاللہ یہ اتنا عالی شان مدرسہ جامعہ بنایا، آج اس کا افتتاح ہے۔ مجھے بہت جس کو کہیں کہ فالو اپ کر کے اور پریشر دے کر یو کے سے بھی بہت سارے اسلامی بھائیوں نے رابطہ کیا، تو میں آج حاضر ہو گیا۔ اللہ پاک آپ سب کا جمع ہونا، ان کا یہ خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ مدرسہ اور یہ جامعہ اس پورے علاقے کے لیے ایک عظیم الشان اسلام کا، سنیت کا مرکز بنا دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کے بڑے شوق ہوتے ہیں، مگر پنجابی شاعر کہتے ہیں لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں، ساڈی ٹھار مدینہ ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں، زندگی میں سب سے بڑا شوق، سب سے بڑی تمنا نبی پاک کی بارگاہ کی حاضری بن جائے۔ تو شاعر لکھتے ہیں مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینوں یار مناؤن دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور نہیں، پر مینوں شوق مدینے جاون دا، میرے دل وچ حسرت ہور نہیں، آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہاں موجود عاشقان رسول، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کرے. درود پاک مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں، قرضداریاں یہ دور کر دیتا ہے. آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں، اپنی زبان کو ذکر و درود سے تر رکھیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ذکر و درود کرنے والی زبان عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہاں پر ایک بڑا خوشی کا سما ہے. ایک بڑی مبارک جگہ کا افتتاح ہو رہا ہے. مدرسہ اور جامعۃ المدینہ. قرآن پڑھایا جائے گا، درس نظامی کروایا جائے گا، علم دین پھیلایا جائے گا. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کے بچے عالم بنتے ہیں، جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ فلاں یونیورسٹی سے یا فلاں ملک میں جا کر اس نے ڈگری حاصل کی ہے، فلاں ماسٹرز، بیچلرز اور جناب فلاں یونیورسٹی سے اس نے فلاں کورس کر لیا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے، دنیاوی تعلیم شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے آپ کروائیے، لیکن دینی تعلیم سے دور نہ کیجیے. کیونکہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری اولاد قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر اور علم دین اگر اس کے پاس ہوگا تو وہ ہمیں ایصال ثواب کرے گی. نیکی کے کام کریں گے تو ہمیں اس کا صدقہ جاریہ ملے گا. یہ دنیا کی ڈگریاں مرنے کے بعد ہمارے کسی کام کی نہیں. ایک حدیث نہیں دکھا سکتے آپ کہ جس میں کسی پی ایچ ڈی تو ڈاکٹر تو انجینئر تو جناب سائنٹسٹ کے والد کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے قرآن کو یاد رکھا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، وہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا. لوگ کہتے ہیں نا خاندان میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے، ایک انجینئر ہونا چاہیے، خاندان میں ایک حافظ ہونا چاہیے، خاندان میں ایک عالم دین ہونا چاہیے. کیونکہ علماء کے فضائل کتنے، قیامت کے دن جب اور لوگ جنت کی طرف جائیں گے، علماء کو کہا جائے گا رک جاؤ اور دوسرے لوگوں کی شفاعت کرو، انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جاؤ. جس کی فیملی میں عالم ہوگا، جس کا بیٹا عالم ہوگا، اس باپ کے نصیب کیسے. تو اللہ کرے ہم اپنے خود بھی علم سیکھیں، خود بھی قرآن سیکھیں اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی سکھائیں. قرآن کا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ قرآن تو ایک خزانہ ہے، مگر اس خزانے کو لوٹنے کے لیے، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. چونکہ یہاں ولایت کے لوگ، باہر کے لوگ بڑے رہتے ہیں تو ایک واقعے سے بات کو سمجھاتا ہوں. ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار بھی تھی، غریب بھی تھی. اس مائی نے بڑے ارمانوں سے اپنے بیٹے کو ولایت بھیجا، بیرون ملک بھیجا. وہ سمجھ لے یوں کہ چلا گیا. بیٹا گیا، ماں ادھر بیٹا ادھر. مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، بیٹے کا خط آیا. ماں بہت خوش ہوئی کہ میرے لال نے بیرون ملک سے مجھے خط لکھا ہے. مگر ان پڑھ تھی بیچاری. خط کو دیکھا، چوما، آنکھوں سے لگایا، دراز میں رکھ دیا. 1 مہینہ گزرا، دوسرا خط آیا. بہت خوش بیٹے نے دوسرا خط لکھا، آنکھوں سے لگایا، چوما، دراز میں رکھ دیا. پڑھنا آتا نہیں تھا. ہر مہینے خط آتا رہا، وہ دیکھتی رہی، لفافے کو دیکھتی اور دراز میں رکھ دیتی. کئی ماہ گزر گئے. اس کی بیماری بڑھتی گئی، غربت بھی تھی، کھانے پینے کو بھی صحیح خوراک نہیں ملتی تھی. وہ بوڑھی اماں انتقال کر گئی. آس پاس کے لوگ آئے، گھر کھولا، دراز کھولی، بہت سارے انویلپ، بہت سارے خطوط ملے. جب ان خطوط کو کھولا گیا تو پتا چلا ہر خط میں ایک منی آرڈر موجود تھا. بیٹا ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجتا. ان پڑھ ماں تھی، پتہ ہی نہیں منی آرڈر کیا ہوتا ہے. اگر پیسے کیش ہو جاتے، علاج بھی ہو جاتا، گھر بھی بن جاتا اور صحت بھی اچھی ہو جاتی.
مگر دنیا سے چلی گئی، وقت پورا ہو گیا تھا۔ سیکھنے کو کیا ملا؟ قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، نیا گھر لیتے ہیں وہاں رکھ دیتے ہیں، دکان نہیں لیں گے وہاں ختم قرآن کروائیں گے، بس قرآن اسی لیے چومتے رہیں، آنکھوں سے لگاتے رہیں، برکت کے لیے قرآن کا ختم کرا لیں۔ اس میں کیا کیا خزانہ اللہ نے بھیجا ہمارے لیے، اس کی کون فکر کرے گا، اسے کون حاصل کرے گا، اس میں کیا کیا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے۔ تو یاد رکھیے قرآن سے دور زندگی اچھی نہیں۔ میں تو بہت ساری باتیں قرآن کے بارے میں آپ سے کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کو مختصر سب سے بڑی سورت قرآن کی کیا ہے، کون سی سورت ہے؟ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ میں جو بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے مہنگی گائے تھی۔ اس گائے کی جو کاسٹ تھی، جو قیمت تھی، یہ گائے سونے کی مقدار، یعنی گائے کا وزن اور سونے کا وزن جتنا اس کی وزن کا تھا، اس کی کھال کے اندر سونا بھر کے یہ گائے بیچی گئی۔ یہ قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے۔ اور کیوں اتنی مہنگی گائے کیسے بک گئی؟ تو ماجرا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بڑا نیک تھا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کا ایک بیٹا چھوٹا سا تھا۔ اس نے سوچا بیٹا جوان ہوگا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس بندے کے پاس ایک چھوٹا سا بچڑا ہی تھا گائے کا۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بچڑے کو میں جنگل میں چھوڑ رہا ہوں، تیرے سپرد کر رہا ہوں، میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے عطا کر دینا۔ امانت اللہ کے سپرد کر دی۔ بیٹا بڑا ہوا، ماں نے کہا بیٹا تمہارے والد صاحب نے جنگل میں جا کر ایک گائے چھوڑی تھی، چھوٹا بچہ تھا، اب تو بھی بڑا ہو گیا ہوگا، جاؤ اللہ سے دعا کرو کہ میں تمہاری امانت مل جائے۔ بیٹے نے دعا کی، وہ بچڑا، وہ گائے جو تھی پیلے رنگ کی خوبصورت، وہ دوڑتی بھی آ گئی، ماں کے پاس لے آیا۔ وہ بچہ بڑا نیک تھا، جنگل سے لکڑیاں توڑتا تھا، صدقہ بھی کرتا، ماں کی خدمت بھی کرتا، محنت مزدوری بھی کرتا، ماں بڑی دعائیں دیتی تھی۔ تھوڑے عرصے بعد ماں نے کہا بیٹا ایسا کرو یہ گائے بازار میں بیچ کے آؤ، مگر غالباً 3 درم یا 6 درم، اس سے زیادہ میں 6 دینار یا 3 دینار، اس سے زیادہ میں مت بیچنا۔ وہ وہاں گیا تو ایک گاہک آیا، کہتا جو تم مانگ رہے ہو اس سے زیادہ دوں گا، مگر اپنی ماں سے مشورہ مت کرنا۔ وہ کہتا نہیں، ماں نے کہا تھا زیادہ میں کوئی مانگنے آئے تو مشورہ کرنا، مہنگی قیمت میں بیچا نہیں۔ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے یہ خریدنے والا انسان نہیں فرشتہ ہے، اب اس سے جا کر کہنا تم ہی بتاؤ بیچیں یا نہ بیچیں۔ واپس گیا، وہی بندہ آیا خریدنے، کہا کہ بیچنا نہیں، ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے اور تمہیں اس گائے کے مقابلے میں جتنی گائے کی کھال میں سونا بھر کر تم نے رقم طلب کرنی ہے۔ وہ بیٹا بڑا خوش گھر آیا، ماں سے کہا مشورہ تو یہ ملا ہے، گائے بیچنا نہیں، سونے کی مقدار کے مطابق رقم ملے گی۔ اب یہ سونے کی مقدار کے مطابق کیوں خریدا گیا اس گائے کو؟ اللہ کی شان دیکھو۔ اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی ہے، اور ایک بہت امیر آدمی اس قوم کا تھا، اس کو اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا، مگر قاتل ملتے نہیں تھے، ڈھونڈ کے خاندان والے پریشان، ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت موسیٰ کے پاس آئے علیہ السلام، کہ ہمارے بہت بڑے رئیس کاروباری آدمی کو کسی نے قتل کیا، ہمیں قاتل ڈھونڈنا ہے۔ فرمایا ایسا کرو ایک گائے ذبح کرو، اور اس کی دم جو ہے وہ، اس کی ہڈی جو ہے وہ لاش پر مارو، وہ لاش خود بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے۔ بڑا ایزی سمپل فارمولا تھا، مگر اب اس قوم نے اپنے لیے خود مشکل کھڑی شروع کر دی۔ کہا حضرت بتائیں گائے کیسی ہوگی؟ اچھا گائے کیسی ہوگی؟ تو اب یہ پورا واقعہ سورہ بقرہ میں قرآن میں موجود ہے۔ ایک ایک وہ سوال کرتے گئے۔ حضرت موسیٰ نے بتایا اس کا رنگ پیلا ہوگا، آنکھوں کو بھاتی ہوگی، وہ بڑی خوش، وہ سوال ہی کرتے رہے، قد کیسا ہوگا، رنگ کیسا ہوگا، دکھنے میں کیسی ہوگی۔ وہ جتنے سوال کرتے رہے ان کا سوال کا جواب آتا گیا۔ وہ کمپیوٹر جو چلاتے ہیں میری بات سمجھ رہے ہوں گے، نیرو سرچ ہوتی گئی، سرچ انجن اتنا چلتا گیا کہ دنیا میں ایک ہی گائے تھی جو ان سارے سوالوں پر پوری اترتی ہے۔ مفسرین نے یہاں بھی بحث کی، اگر وہ زیادہ سوال نہ کرتے کسی بھی گائے کو قربان کر کے اپنا کام پورا کر سکتے تھے۔ زیادہ جو لوگ سوال کرتے ان کا کام ہمیشہ ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب جناب کام ہو گیا مشکل، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی بچے کی گائے کے پاس آئے، کہا جو نشانیاں بتائی ہیں وہ ساری اس گائے میں موجود ہیں۔ کہا بیٹا یہ گائے چاہیے؟ کہا گائے تو دوں گا، مگر جتنا اس کی خال کا وزن، کھال میں سے گوشت نکال کر اتنا سونا اس میں بھر کر دو گے تو دوں گا۔ بہرحال یہ طے ہوا، سونا اتنا مل گیا بچے کو، اور وہ قاتل بھی گرفتار ہو گیا۔ میرے بیچے اسلامی بھائیو، میں نے بڑی سپیڈ میں چند منٹوں میں آپ کو سورہ بقرہ کا واقعہ سنایا، مگر علماء نے یہ واقعہ لکھنے کے بعد بڑی زبردست بحث کی۔ 2-3 باتیں اس واقعے کے تحت عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اس سے سیکھنے کو کیا ملا۔ باپ نے کیا چھوڑا تھا؟
ایک چھوٹا سا گائے کا بچڑا، ٹھیک ہے، حلال تھا، نیک باپ تھا، اولاد نیک تھی، مال تھوڑا تھا. اس سے سیکھنے کو یہ ملا کہ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، بچوں کے لیے زیادہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں. اللہ کے بندوں زیادہ مال مت چھوڑو، نیک اولاد چھوڑ دو، اللہ اسی میں برکت ڈال دے گا. تھوڑے مال کو اللہ زیادہ کر دے گا. یاد رکھو جو زیادہ مال چھوڑ کے جاتے ہیں مگر اولاد کی تربیت نہیں کرتے، وہ اولاد اس زیادہ مال سے حرام کام کرتی ہے اور باپ کی روح کو قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہے. ہم توجہ مال کمانے پر اور بچوں کے لیے بڑے بڑے گھر بنانے پر دیتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو نیک بنانے پر توجہ دے دیں، جو نیک ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس کے مال میں ویسے ہی برکت ڈال دیتا ہے. تھوڑا ہی مال تھا نا، اللہ نے کتنا کر دیا. اس زمانے کا ملینر، اس زمانے کا امیر و کبیر بنا دیا اس بچے کو. کیوں؟ ایک تو بچہ نیک، باپ نیک، حلال مال چھوڑا، اور پھر چوتھی بات بچہ ماں کا بھی فرما بردار تھا، ماں کی دعائیں لینے والا تھا. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے بچوں. بڑے ینگسٹر نوجوان بچے بیٹھے ہیں کہ ماں باپ، پہلی قرآن کوئی نہیں روک سکتا، اس کی دنیا میں بھی خیر ہونی ہے، آخرت میں بھی خیر ہونی ہے. اور جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے نا، روایت کا مضمون ہے جس سے ماں باپ راضی اس سے رب راضی، جس سے ماں باپ ناراض اس سے رب ناراض. مگر یہاں ہم سے سب راضی ہیں مگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. دوست راضی، رشتہ دار کہتے ہیں یار بڑا اچھا آدمی ہے، گاہک کہتے ہیں سنگی بیلی محلے والے بڑا خوش اخلاق ہے، مگر ماں باپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے؟ وہ تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. نہ کرو ایسا، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں، انہیں محبت سے بات کریں. ماں باپ تو وہ ہستی ہیں کہ جنہیں محبت کی نگاہ سے دیکھیں تو حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول نے سوال کیا حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے 100 بار کوئی دیکھے ماں باپ کو؟ فرمایا کوئی اپنے ماں باپ کو 100 بار محبت سے دیکھے 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اتنی بڑی نعمت ہے. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ ظفر بھائی نے کیا کیا، یہ ماں باپ کی تربیت ہے کہ ان کے ماں باپ چلے گئے دنیا سے، انہوں نے یہ ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے اتنا شاندار مرکز بنایا. مجھے اپنے ماں باپ کی قبر پر لے کر گئے، اچھا لگا. اور یہی نیک اولاد کا کام ہی ہے کہ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی قبر پر جا کر دعائیں کریں، انہیں ایصال ثواب کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. میں اور آپ دنیا میں جو کچھ ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں، دنیا میں اگر مجھے عزت ملی ہے، دولت ملی ہے، شرافت ملی ہے، واٹ ایور میرے پاس ہے، وہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیشہ ان کے احسان مند رہنا، ان کا دل مت دکھانا. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، اب بڑے یاد آتے ہیں، اب ان کی خدمت ہم نہیں کر سکتے. جن کے پاس ہے نا اس نعمت کی قدر کر لو. نہیں کرتے لوگ قدر، چیختے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں، ماں باپ بیچارے پریشان. علماء نے اولاد اور والد کا جو تعلق رکھا ہے نا کہ بیٹا باپ کے آگے ایسے رہے جیسے غلام رہتا ہے. غلام کیسا ہوتا ہے؟ ہر وقت تیار کہ کب آقا کا حکم آ جائے اور میں لبیک کہہ کر کام کروں. مگر حال یہ ہے کہ آج کل باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے. بیٹا تھوڑے پیسے دے دو، بیٹا کہتا ہے میں نہیں دوں گا، میں نے کمائے آپ نے تھوڑی کمائے ہیں. بیٹا تھوڑا میرا یہ کام کر دو، نہیں ابا جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں دوستوں میں جا رہا ہوں. اس لیے باپ نے پال پوس کے بڑا کیا تھا. انگلی پکڑ کر جس نے چلنا سکھایا، نوالے بنا بنا کر ہمارے منہ میں ڈالے، ہمیں کھلایا پلایا، لباس پہنایا. ہم تو بے لباس پیدا ہوئے تھے. وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے سکھ اپنی چین قربان کی اور ہم پر شفقتیں کی، اور آج ہم انہیں ٹائم نہیں دے رہے. کہتے والد بوڑھا ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، چڑچڑی ہو گئی. کوئی بات نہیں، بچپن یاد کرو اپنا، تم نے کتنا تنگ کیا تھا. آج اگر بڑھاپے میں خدمت کا موقع ملا ہے تو لے لو دعائیں. یہ دعائیں تمہیں زندگی بھر کام آئیں گی، تمہیں عروج تک پہنچائیں گی. تو اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج میں 2 باتیں کرنے آیا ہوں. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں. ماں باپ سے بات یہ کرنے آیا ہوں کہ بچے ایسے چھوڑ کے جانا کہ مرنے کے بعد کام آئیں. ایسے چھوڑ کے مت جانا کہ مرنے کے بعد مار پڑے. بچہ نمازی ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، نیک ہوگا تو آپ چلے جائیں گے، وہ دعا کر کر کے ثواب پہنچائے گا. بندوں کا روایتوں میں آتا ہے کسی کا قبر میں اللہ کی بارگاہ میں رتبہ بڑھا دیا جاتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ یہ درجے کیوں بڑھے؟ فرمایا جاتا ہے تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، ثواب بھجوایا ہے. بتاؤ نا، یہ اتنے سارے موبائل سافٹ ویئر بچوں کو دلاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں میرا بچہ بڑا ماڈرن. یاد رکھو یہ یاہو، فیس بک، واٹس ایپ کھول کے بچہ ایصال ثواب نہیں کرے گا. قرآن آتا ہوگا تو ایصال ثواب کرے گا.
ایسے بھی بچے دیکھے جو باپ کا جنازہ ہوتا ہے اسے جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، کہتا مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کرے ایسی اولاد مل جائے کہ باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ آج دعوت اسلامی یہ منظر دنیا کو دکھا رہی ہے کہ الحمدللہ کئی بیٹے ہوتے ہیں جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹا جنازہ پڑھاتا ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہوگی اس والد کے لیے کہ میرا بیٹے نے میرا جنازہ پڑھایا، میرے بیٹے نے کاندھا دے کر سنت کے مطابق مجھے قبر میں اتارا۔ یہ ہم سب نے ایسی اولاد چھوڑنی ہے، اور یہ دعوت اسلامی آپ کو موقع دے رہی ہے۔ یعنی یہ کام تو میرا اور آپ کا تھا نا، دعوت اسلامی نہ بھی ہوتی پھر بھی مجھے اپنی اولاد کی تربیت کرنی تھی نا۔ دعوت اسلامی نے تو کام آسان کر دیا، مدرسے بنا کر، جامعہ بنا کر، مدنی چینل چلا کر، اب تو کڈز مدنی چینل کہ چلو بچہ کارٹون دیکھتا ہے، بچہ جناب پویم سنتا ہے تو بھی اس کو اسلامک کارٹون اور پویم دے دو تاکہ بچہ ادھر ادھر ڈی ٹریک نہ ہو۔ تو اگر پھر بھی اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرف نہ لائیں تو یہ مدرسہ، یہ جامعہ یہاں خوب داخلے دلوائیں، اور انشاءاللہ اس پورے گاؤں میں اللہ کرے سنتوں کی بہاریں آ جائیں۔ اور جو بچے مجھے سن رہے ہیں ان کو پیغام یہ ہے کہ بیٹا کسی صورت بھی ایٹ اینی کاسٹ ماں باپ کو ناراض مت کرنا، زبان درازی مت کرنا۔ قرآن کہتے ہیں اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا 2-4 سال کا بچہ اگر بار بار کوئی سوال کرے تو کوئی غصہ کرتا ہے، مزہ آ رہا ہوتا ہے، یار دوبارہ بولو بیٹا، ایک ہی بات 100 بار سنتے اس سے۔ ماں باپ 2 بار ریپیٹ کرتے تو بولتے ہیں بار بار کیوں بول رہے ہیں آپ، سمجھ نہیں آتی آپ کو؟ نہیں میرے میٹھے اسلام، یہ بچپن اور بڑھاپا برابر ہوتا ہے۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو چڑچڑے بھی ہو جائیں گے، سننے کی طاقت بھی کم ہو جائے گی، سمجھنے کی صلاحیت بھی کم ہو جائے گی۔ آپ اپنا بچپن یاد کر کے ان سے ڈیل کریں، مسکرائیں، وہ آپ سے بار بار سوال کریں آپ مسکرائیں، آپ غصہ نہ کریں۔ ہاں آپ اس کو انجوائے کریں گے، یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے دن دکھایا کہ آج میں اپنے والد کی خدمت کر رہا ہوں۔ وہ والد جو میرا ہاتھ پکڑ کر چلتا تھا، اے اللہ تیری مہربانی کہ آج مجھے والد کا ہاتھ پکڑ کے چلنے کی تو نے سعادت دی ہے۔ وہ ماں باپ جو مجھ پر خرچ کرتے تھے، اے اللہ تیرا شکریہ کہ آج میرے پیسے میرے ماں باپ پر خرچ ہو رہے ہیں۔ خدا کی قسم یہ اس اولاد کے پیسوں کا نصیب ہے کہ وہ پیسے ماں باپ کی خدمت پہ لگ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں میرے پیسے، کچھ نہیں ہے میرا، جو میرا ہے وہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ اور اگر یہ ذہن رکھو گے تو اللہ تمہیں اور ترقی دے گا، رب کریم اور عروج دے گا۔ بہرحال آج کا دن میری زندگی کا ایک یادگار دن گزرا، ماشاءاللہ بڑا پیار ملا، اور پہلی بار میں اس گاؤں میں آیا۔ اللہ پاک اس گاؤں کو اور برکتیں دے، آپ کو اور ترقیاں دے، اور اللہ کرے ہمیں یہاں سے ایسی خوشخبریاں ملیں کہ ماشاءاللہ یہ مدرسہ، یہ جامعہ بننے کے بعد یہاں سے اب علماء ساری دنیا میں جا رہے ہیں۔ اس گاؤں کے لوگ UK گئے، میں اس دن کے انتظار میں ہوں جب دنیا میں یہ خبر آئے کہ ماشاءاللہ گاؤں کا نام بڑا مشکل ہے، موڑا نکیال، اس گاؤں سے ماشاءاللہ اب علماء ساری دنیا میں جا رہے ہیں، حفاظ تراویح پڑھانے جا رہے ہیں۔ ارے ایکسپورٹ کرنا ہے تو ایسی ایکسپورٹ کرو نا کہ پیسے کمانے نہیں، دین سکھانے ہمارے گاؤں سے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے ظفر بھائی کو، انہوں نے اتنی بڑی کاوش کی۔ اور باقیوں سے بھی میں عرض کروں گا جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ آپ ہمیں دعوت اسلامی سے رابطہ کریں۔ ہمیں پوری دنیا میں مسجدیں بنانی ہیں، پوری دنیا میں جامعات اور مدارس چلانے ہیں، تو آپ ہم سے تعاون کریں، مل جل کر انشاءاللہ آپ بھی کوئی ایسا پروجیکٹ بنائیں کہ قیامت تک آپ کو نیکیاں ملتی رہیں۔ آنے والی اتوار کو ٹیلی تھون ہم کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں مدنی عطیات مہم، اور یہ ایک مدرسہ اور جامعہ ہے نا جس کو آپ آج دیکھنے آئے ہیں۔ دعوت اسلامی کے 4000 سے زیادہ مدرسے ہیں، 900 کے قریب جامعات ہیں جس میں علماء بنائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 90,000 کے قریب حافظ قرآن بن گئے ہیں، ہزاروں علماء بن چکے۔ بتاؤ کتنے ہمارے پاس یہاں بیٹھے ہوئے جو حافظ بن گئے، عالم بن گئے، ہم تو نہیں بن سکے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم بن تو نہیں سکے، جو بن رہے ہیں ان کو سپورٹ کر دیں؟ اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ایسا بھی ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار یہ پورا مدرسہ جامعہ تو کروڑوں روپے کا ہے، ہم تو اتنے نہیں خرچ کر سکتے، چلو آپ کو بھی پارٹنر بناتے ہیں، آپ کو بھی نیکی میں حصہ ملانے کا موقع دیتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے جتنے جامعات اور مدارس ہیں نا اس کا خرچ ہے تقریباً 350 کروڑ روپے، بہت زیادہ ہے، مگر ان 350 کروڑ کا حصہ کیا بنا؟ 10,000 روپے کا یونٹ، ٹھیک ہے۔ اب جتنے عاشقان رسول ہیں سب اپنا حصہ ڈالیں تو انشاءاللہ ان تمام مدارس اور جامعات میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا، اس نیکی کے کام میں آپ بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ اپنا حصہ ملائیں، اور جن کو اللہ نے نوازا ہے 12ویں کا مہینہ ہے، 12ویں کے 12 یونٹ، غوث پاک کے چاہنے والے 11ویں کے 11 یونٹ ہیں، پنجتن پاک کے چاہنے والے غلام بیٹھے 5 پنجتن پاک کے یونٹ، یہ سارے ملا کے دے دیں، 12 بھی دیں، 11 بھی دیں، 5 بھی دیں، 4 یار کے 4 بھی دیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا آپ ہی کی جنت کے اکاؤنٹ میں جائیں گے نا پیسے ہیں۔ 112 یونٹ، تو میں امید رکھوں انشاءاللہ
موڑ کیا نام بتایا مجھے یاد کرنا پڑے گا تھوڑا سا. موڑا نگیال والے جو ہیں انشاءاللہ ٹیلی تھون میں بھی بھرپور حصہ ملائیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. نیچے سٹال لگا ہوا ہے, جاتے جاتے اپنی نیتیں, پیسے بھی جمع کرا سکتے ہیں ٹیلی تھون کی, اور اپنی نیتیں بھی لکھوا سکتے ہیں, بعد میں بھی آپ رقم دے سکتے ہیں. میں تو مشورہ دوں گا 15 نومبر کا انتظار مت کیجیے گا, زندگی کا بھروسہ نہیں ہے, جتنا جلدی ہو سکے جمع کرا دیں تاکہ جنت کے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ ہمارے پیسے جمع ہو جائیں. صلو علی الحبیب. الحمدللہ. الحمدللہ ہماری خوش نصیب